اور یہاں پر آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں، افغان صدر اشرف غنی افغانستان سے چلے گئے۔ افغان میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی افغانستان سے چلے گئے۔ افغان میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ افغان صدر اشرف غنی افغانستان سے چلے گئے ہیں۔ افغان میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ افغانستان چھوڑ گئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ افغانستان سے آج بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اب بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی افغانستان سے چلے گئے ہیں۔ افغان میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ افغانستان چھوڑ گئے۔ بالکل، اور جس طریقے سے جی ٹی وی نے 2 روز قبل اپنے ناظرین کو آگاہ کیا تھا کہ نائب صدر جو کہ پہلے ہی کابل چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو کہ سامنے آ رہی ہے، اس سے بھی ہم تازہ ترین اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ افغان صدر اشرف غنی افغانستان سے چلے گئے ہیں۔ افغان میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب سے کچھ لمحات قبل ہم نے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کیا تھا کہ افغان صدر اشرف غنی جو کہ مستعفی ہوئے، یہ بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا، اور اب افغان میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی افغانستان سے جا چکے ہیں۔ افغان میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اپنی ٹیم کے ہمراہ اشرف غنی جو کہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور کچھ اطلاعات یہ بھی موصول ہو رہی ہے کہ طالبان کی جانب سے کابل کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا گیا ہے کچھ حد تک، اور اب جو کہ مذاکرات تھے طالبان سے اشرف غنی کے ہو رہے تھے، ان مذاکرات کے بعد سب سے پہلے اشرف غنی نے مستعفی ہوئے وہ، اور یہ مستعفی ہونے کا دعویٰ جو کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے کیا گیا، اور اب جو دعویٰ افغان میڈیا کی جانب سے سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق افغان صدر اشرف غنی افغانستان سے چلے گئے ہیں۔ افغان میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ افغانستان کا سب سے معتبر میڈیا ڈلو نیوز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی افغانستان چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ اہم ترین صورتحال آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ افغان صدر اشرف غنی افغانستان سے چلے گئے ہیں۔ افغان میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر صاحب۔ متین صاحب، بڑا دعویٰ سامنے آیا کہ اشرف غنی جو کہ افغانستان کے صدر تھے، استعفیٰ دے کر اب افغانستان چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ مزید اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، ابھی تک کی جو بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس ہیں اور جو رپورٹس ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس کے مطابق افغان صدر اشرف غنی ایک طویل مذاکرات کے دور کے بعد، جو مذاکرات کا دور صدارتی محل کابل میں ہوا، اس کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ اشرف غنی نے گزشتہ روز ہی استعفے پہ دستخط کر دیے تھے، تاہم وہ فیس جسے آنریبل ایگزٹ چاہ رہے تھے، یعنی انتہائی باعزت طریقے سے انخلا اپنا چاہ رہے تھے، اور آج سارا دن کابل کے صدارتی محل میں بات چیت ہوتی رہی، اور بات چیت کی نگرانی ہائی پیس کونسل کے سربراہ عبداللہ کرتے رہے، اور اس کے ساتھ دیگر افغان قائدین بھی شامل تھے۔ ان قائدین نے صلاح مشورے کے بعد اس میں سے بعض اہم رہنما اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور وہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی مذاکرات کریں گے۔ اس وقت کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق استعفے کے بعد سابق افغان صدر اشرف غنی کو باحفاظت تاجکستان پہنچا دیا گیا ہے، اور اب اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں کابل کے حوالے سے، چونکہ جو آج مذاکرات متین صاحب، یہ اشارہ آپ پہلے ہی دے چکے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے، چونکہ خطے کی بدلتی صورتحال پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں افغان عوام اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ صورتحال کس طرح بدلے گی؟ یہ 24 گھنٹوں میں کیا مزید ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کابل میں؟ اگلے 24 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کابل میں ایک عبوری حکومت کا قیام جو ہے اس کے اوپر اب بات چیت ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے سابق افغان وزیر داخلہ علی احمد جلالی کا نام لیا جا رہا ہے، اور رات دیر تک اگر ان کے نام پر اتفاق ہو گیا تو کل وہ افغانستان کی عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ یہ عبوری حکومت پھر طالبان کے ساتھ بات چیت کرے گی، اور طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے اگر پاسبل ہوا تو ان کو افغانستان کی عبوری حکومت میں پاور شیئرنگ آفر کی جائے گی، اور پاور شیئرنگ کے بعد پھر افغان امن مذاکرات کا اور سیاسی مساعلت کا سلسلہ آگے بڑھے گا، یعنی افغانستان کے آئین پر نظر ثانی کی بات کی جائے گی، اور یہ بھی طے کیا جائے گا کہ عبوری حکومت کتنے عرصے کے لیے ہو۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جو
افغانستان کے اس وقت طالبان کے نائب امیر ہیں ملا عبدل غنی برادر، انہیں افغانستان کا نیا وزیر اعظم عبوری وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ اگر علی احمد جلالی قائم مقام صدر ہوئے عبوری حکومت کے تو اس میں سے وزیر اعظم کا عہدہ افغان طالبان کو جائے گا۔ ہم ان تمام نکات کے اوپر ابھی افغان طالبان اور جو افغانستان کی ٹیم ہے عبداللہ کی، ان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ متین صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، چونکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اشرف غنی کو امریکہ کی فل سپورٹ حاصل تھی، تو اب امریکہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی جانب سے کیا کارروائی ممکنہ طور پر جانب سے کسی قسم کی کارروائی کا تعلق ہے؟ امریکہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کابل میں نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی طالبان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ طالبان جب تک تمام امریکی سفارتکار کابل نہیں چھوڑ جاتے، طالبان کسی بھی صورت میں کسی قسم کی جو امریکی تنصیبات ہیں، امریکی سفارتخانہ ہے، امریکی سفارتکار ہیں، ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اور امریکہ نے یہ بھی متنبع کیا کہ اگر طالبان کی جانب سے ان کی تنصیبات پہ حملے کیے گئے تو اس کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ اس موجودہ صورتحال میں اور یقینی طور پر امریکی صدر جو کہ ابھی اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، متین صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ افغانستان کی سیاسی قیادت کا وفد بھی پاکستان پہنچا ہے، کیا سمجھتے ہیں یہاں پر جو ملاقاتیں ہوں گی اور یہاں پر جو ڈیسیجنز لیے جائیں گے، سمجھتے ہیں کہ اس کا انفلوئنس کچھ حد تک ہو سکتا ہے کابل کے حالات پر اگلے 24 گھنٹے میں؟ بالکل، دیکھیے جو افغانستان کی سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال ہے اس میں پاکستان ایک انتہائی اہم اسٹیک ہولڈر ہے، اور ابھی 3 روز قبل ہی دوحہ میں جو علاقائی مذاکرات تھے، ٹرائیکا پلس کے جو مذاکرات تھے دوحہ میں، اس میں پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اس میں شریک تھے۔ اس وقت احمد ولی مسعود بھی ہیں اسلام آباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ استاد محقق بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر سینئر افغان رہنما موجود ہیں۔ یہ وہ تمام افغان رہنما آئے ہیں جو آج صدارتی محل کابل میں بات چیت میں شامل تھے، اور جو ہی کابل سے فلائٹس کی کلیئرنس ملی تو وقت اسلام آباد پہنچے۔ یقینی طور پہ امن تجاویز سے متعلق پاکستانی قیادت کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، وزیر خارجہ سے یہ وقت ملے گا، اور پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق سے یہ وقت مل چکا ہے۔ کل توقع ہے کہ یہ وقت کسی وقت وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملے گا۔ یقینی طور پہ یہ جو پولیٹیشنز اس وقت اسلام آباد کا دورہ کر رہے ہیں وہ پازیٹیو ہیں، نیوٹرل ہیں، غیر طرفدار ہیں، اور افغانستان کے امن اور سلامتی سے متعلق پاکستان کے خیالات اور پاکستان کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو صلاح مشورے ہوں گے تو یقینی طور پہ کچھ فریش تجاویز پاکستان دے گا، اس لیے کہ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے۔ متین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت ہمیں امجد شعیب صاحب نے جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے امجد صاحب۔ آپ سے جاننا چاہیں گے موجودہ صورتحال جو خطے کی آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور افغانستان کس جانب جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ افغانستان میں اگر خانہ جنگی ہوئی تو اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ وہ خانہ جنگی سے بچنے کے لیے یہ بڑا ضروری، اور ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں، طالبان کو بھی اوپر بڑا ہم نے اس چیز پہ زور دیا کہ وہ مذاکرات کریں باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، باقی پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے ساتھ، تاکہ ایک متفق کا لائے عمل اختیار کیا جائے، ایک ایسی حکومت بنے جس کو تائید حاصل ہو تمام سیاسی دھڑوں کی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس حکومت کا کنٹرول، اس کی ریٹ پورے افغانستان پہ ہوگی۔ جہاں پہ شورش ہوتی رہے گی، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اٹھتا رہے گا، کوئی بغاوت اٹھے گی، اور پھر کوئی پراکسی وار، کوئی باہر سے کسی کو سپورٹ کرے گا، جو پہلے ہوتا رہا جس طالبان کی حکومت تھی، اور شمالی اتحاد والے جو ہیں وہ ان کے خلاف لڑتے رہے۔ تو یہ صورتحال اگر ہوئی تو پھر پاکستان میں جی بھی آئیں گی، ٹیررزم بھی پاکستان میں ہوگا۔ لہذا پاکستان کی خواہش یہی ہوگی کہ ایک اتفاق رائے سے حکومت بنائی جائے۔ امجد شعیب صاحب، چونکہ بڑا ڈیپلی آپ چیزوں کو یقینی طور پر انالائز کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ سے یہ بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوپ ہولز رہے ہیں افغان حکومت اور فوج کی جانب سے، افغان فوج کی جانب سے کچھ کمزوریاں جو کہ طالبان کے پہ در پہ فتوحات کی وجہ بنتی رہی، اسے فیور کرتی رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑی سیدھی سی چیز ہے کہ طالبان کو صحیح معنوں میں کہیں بھی کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں رہا۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ نہ تو عوام، کیونکہ پہلے وقتوں میں آپ دیکھیں تو عوام کی ملیشیا بن جاتی تھی جو طالبان کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، لوکل وار لارڈ سے وہ لڑتے تھے، فوج بھی لڑتی تھی۔ اس دفعہ ملیشیا ناکام ہوئی،
उसकी वजह ये है कि अवाम में इस हुकूमत की जो आज अशरफ गनी की हुकूमत थी इसकी कोई वक़्त नहीं थी, ये पॉपुलर नहीं थी, लोग इसके साथ नहीं थे। लोग ये समझते थे कि ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अमरीकी ताकत के बलबूते के ऊपर मुसल्लत है हमारे ऊपर, और ये करप्ट लोग हैं, इनका कल को कुछ वक्त आया, मुश्किल आई, ये सारे भाग के बाहर जाके बैठ जाएंगे, इनकी दौलत बाहर है, इनके पास पैसा बाहर है, मुल्क के साथ ये सिर्फ उस हद तक मुखलिस हैं कि जब तक इनकी हुकूमत रहे। तो इनको तायद नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका जाने के बाद फौज के अंदर भी, अफगान फौज के अंदर भी बददिली पैदा हुई और अवाम की तायद पहले नहीं थी, और जिस फौज के पीछे उनके अवाम खड़े ना हो वो फौज लड़ती नहीं। जिस फौज के पीछे अवाम खड़े हो, आपकी कता कलामी के लिए माजरत चाहेंगे आपसे अमजद साहब, ये भी जानना चाहेंगे पाकिस्तान को क्या इकदाम आप समझते हैं कि अब करना ज़रूरी है, क्योंकि आज तुर्खम का बॉर्डर भी जो है ट्रेड के लिए खोल दिया गया। देखिए, हम चाहेंगे कि जहाँ तक उनकी रिकग्निशन का ताल्लुक है अफगान गवर्नमेंट का, वो तो अभी वक्त नहीं आया, क्योंकि अभी एक आर्जी हुकूमत बनेगी, और हम ये चाहेंगे कि जब तक आर्जी हुकूमत है उस दौरान में मुज़ाकरात का अमल तेज हो, और तालिबान जो है ये तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वहाँ मुज़ाकरात का सिलसिला खोलें और उनके साथ एक इत्तफाक राय पैदा करें। इसके लिए हम तालिबान को ऊपर जोर भी देंगे, उनको हम परसू भी करेंगे, प्रेशराइज करेंगे कि वो खुद ब खुद हुकूमत की तरफ न जाएं, बल्कि ग्रुप है या और ग्रुप्स हैं सबको बातचीत में शामिल करें और बातचीत में शामिल करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शुएब साहब, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मतीन हैदर साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, आपका भी बहुत शुक्रिया।